بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. I am Muhammad Usman Nasir, teaching you the course Human Computer Interaction. I am the lecturer of Department of Computer Science and IT at National College of Business Administration Economics Sub Campus Bhavalpur. لیٹس سی ہم نے جو ریسنٹلی کووڈ-19 کے سے پہلے جو ہم نے دیکھا مڈ ٹرم میں پڑھا آپ لوگوں نے، اس کے بعد ہم نے جو فزیکل کلاسز لی ابھی مڈ ٹرمس کے بعد، تو ہم نے اس میں مختلف چیزیں دیکھی. ہم نے دیکھا کہ ہیومن اور کمپیوٹر کا انٹریکشن کیا ہے. ہیومن کو ہم نے پڑھا وہ فزیکلی وہ کس طرح سے ہم ریکگنائز کرتے ہیں، ہمارے جو پرانے دوست ملتے ہیں ان کو وائس سے ہم ریکگنائز کرتے ہیں، ان کے جو ایک بیہیو ہوتا ہے اس سے ریکگنائز کرتے ہیں. پھر کمپیوٹر کا ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اس کا جی او آئی کیسے بہتر کرتے ہیں. پھر ہم نے انٹریکشن دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے ایس سی آئی کی. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ جیسے جیسے جو ہے وہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے کہ ہم ان کی کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں جو ہے ہمارا وہ انٹرفیس بھی اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ ناٹ جسٹ اے کمپیوٹر سائنٹسٹ، جو نارمل پرسن بھی ہے وہ بھی کمپیوٹر کو ایزیلی یوز کر سکیں. اس کی ہم نے یوزیبلٹی دیکھی. ہم نے جسٹ ایگزامپلس دیکھی تھی. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ ٹائم ایک جو سمپل کلاک ہے، سمپل کلاک میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے دور میں جب یا ابھی بھی کچھ گھروں میں یوز ہوتے ہیں سمپل سے جسٹیبل کلاکس ہوتے تھے جو الارم کلاکس کے طور پر یوز ہوتے تھے. ان میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے جیسے یہاں پہ ہے 10 بجے کا، اگر آپ نے 10 بجے بھی الارم لگایا ہے تو کیا ہوتا تھا، 10 بجے بھی وہ الارم بجتا تھا صبح، پھر وہ شام کو بھی 10 بجے وہ الارم بجتا تھا. تو ہمیں دونوں ٹائمز اس کو بند کرنا پڑتا تھا. پھر جیسے جیسے ٹائمز گزرتا گیا ہمیں نے کمپیوٹرز میں آئے شفٹ ہوئے. کمپیوٹرز میں آ کے آپ یہ ٹاس ٹائم کی اس کی ایگزامپل بڑی اچھی ہے. اس میں ہوتا کیا تھا کہ جب سٹارٹ میں ہمارے پاس ٹاس آپریٹنگ جو سسٹم تھے اس میں ہم کیا کرتے تھے، اس میں ہم کرتے تھے کہ ٹائم اگر ہمیں جسٹ دیکھنا ہو تو ہم کیا کرتے تھے، سی ٹائم تو ہمیں بتاتا تھا سی سیمی کولن بیک سلیش گریٹر دین کا سائن، اور پھر جو کمانڈ تھی ٹائم کی ڈاس میں ہم دیتے تھے. تو اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ جب ہمارے پاس ٹائم شو ہوتا تو ہم دیکھتے دا کرنٹ ٹائم از 13:11 13:41 53 تو عام پرسن کے لیے تھوڑا سمجھنا اسے ڈیفیکلٹ تھا. پھر ہم کیا کرتے تھے ایک اور کمانڈ دیتے تھے سی سیمی کولن سی کولن بیک سلیش گریٹر دین ٹائم اور فارورڈ سلیش ٹی. تو جب ہم نے اے ایم اور پی ایم کے لیے ٹائم دیکھنا ہوتا تو پھر ہم اس طرح سے جو ہے وہ اس کو یوز کرتے تھے. اچھا پھر ہم نے جو ڈسکس کیا کلاس میں وہ کیا کہ ڈور نارمز کی ہم نے ایک ایگزامپل کو ڈسکس کیا. ڈور نارمز کی ڈور ایگزامپل کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس ایگزامپل میں کیا تھا کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوگ جو ڈور نارملی جو ہے، اچھا یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، یہ چیزیں مینولی جو ہیں وہ دیکھیں. اب بہت سی ہم الیکٹرانکس کی چیزیں جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں مارکیٹ سے، اب بھی کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے. تو جو ایک ڈون نارمز ہے، ڈون نارمز کی ایک بک ہے دا ڈیزائن آف ایوری تھنگ. اچھا اس میں آپ کو ایک چینک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیٹل جو ہے، اس میں آپ دیکھیں اگر اس طرح سے ہی ہمارے پاس ہو تو کتنا ایک عجیب لگے گا. اور ہم جو اس کا ہینڈل ہے اور اس کی جو ٹوٹی ہے وہ اسی سائڈ سے ہی ہے، تو کتنا ڈیفیکلٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جیسے ہم نارملی یوز کرتے ہیں. ہم نے پتہ ہے چینک اٹھانا اور کپ کو فل اس طرح سے کرنا ہے. اچھا ڈور نارمز کی جو ایک ایگزامپل ہے ڈور کی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ ان جو نیچرل پروسیس ہے، ہمیں چیزوں کو ہم کمپیوٹر کو اس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے یا ہم اپنی ڈیلی لائف کی ایگزامپلس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ایزی سے ایزی ہو. ورنہ ایس سی آئی کو پڑھنے کا فائدہ تو نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں کو اس کو امپلیمنٹ نہ کرائیں، اس کو یوزیبلٹی نہ کرائیں. اب دیکھیں نارملی ہم جاتے ہیں ڈور کے دونوں سائڈ سے ہینڈل لگے ہوتے ہیں. اب اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پش. اب جنرل سی بات ہے کہ اگر کسی ڈور پہ ہینڈل بھی لگا ہو اور اسے پش بھی کرنا ہو تو نیچرلی تو ہم ایسا نہیں کریں گے، یا تو ہم انسٹرکشن پڑھیں
یا آپ اس کو بالکل ہی ہر چیز فالو کریں. سم ٹائم جیسے کہ ہم الیکٹرانک ڈیوائسز لیتے ہیں اور دوسری چیزیں یوز کرتے ہیں. موسٹلی آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موبائل فون یوز کرتے ہیں. ان موبائل فونز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بکلیٹ ہوتی ہے. آپ میں سے میکسیمم لوگ جو ہے وہ بکلیٹ نہیں پڑھتے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے ایزی ٹو یوز ہوتے ہیں. سمپل پرسن جو سمپل ہمیں ہے جو کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں ہے وہ بھی اسے ایزیلی یوز کرتے ہیں. اب وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس یوز کرتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں, جو بھی اوپر لکھے ہوتے ہیں آئیکونس, میکسیمم آئیکونس ہی یوز کرتے ہیں. تو اگر ہم سمپلی ایک ڈور ہو جس کے اوپر جو ہے وہ ایک سائڈ سے جب ہم نے اسے پش کرنا ہے تو آپ ہینڈل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ اسے جسٹ پش کریں تو وہ آٹومیٹکلی پش ہوگا اور اوپن ہو جائے گا. اور جس سائڈ سے اسے پل کرنا ہے آپ ہینڈل کو پل کریں تو وہ پل مطلب وہ اوپن ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہیومن جو ہے وہ کس طرح سے ہے وہ انفارمیشن جو ان کی آئے ان پٹ آؤٹ پٹ ہے اسے کرتے ہیں. کمپیوٹرس میں بھی ہم نے دیکھا ہیومن میں ہم دیکھتے ہیں ویژول ہے, آڈیٹری ہے, ہیپٹک ہے, موومنٹ ہے. ہم ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایچ سی آئی کی جو یوزیبلٹی ہے, ہاں ٹائم میں جو ہم نے دیکھا کہ پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, کلاسک کلاک ہوتا تھا, ہم وہ یوز کرتے تھے. پھر ہمارے پاس ڈاس آپریٹنگ سسٹم آیا اور اس کے بعد جو ہے اب ہمارے لیے سمپل ایزی ہے نا, ہمیں کوئی کمانڈ دینی پڑتی ہے. ادھر جسٹ ایک ایگزامپل دیا, لیٹس سپوز میرے پاس یہ ہے ونڈو 10. تو اس میں دیکھیں جسٹ یہاں پہ ٹائم کلیئرلی شو ہو رہا ہے وداؤٹ اینی کمانڈ اینی انسٹرکشن آپ نے دیے. اچھا, اس سے پہلے یہاں پہ یہ ٹائم دیکھیں, یہ پاکستان کا جو کرنٹ ہے کراچی ریلیٹڈ ہے +5 جو زون میں جا کے. اچھا, سب سے پہلے جو ونڈو 7 جو یوز کرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ جاتے تھے اسپیسیفک ٹائم کو سیٹ کرتے تھے. آپ اس میں جو بھی ڈیٹ ٹائم سے اپنے اسپیسیفک زون کو کرتے تھے, کیلنڈر کو سیٹ کرتے تھے. آٹومیٹکلی اب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایپلیکیشن آپ نے کیا کیا, آپ جو ہے وہ ڈاس سے ایپلیکیشن سافٹ ویئر پہ آ گئے. اب اس میں جسٹ آپ نے دیکھا کہ ہمیں ٹائم بھی شو ہو رہا ہے, کیلنڈر بھی شو ہو رہا ہے, اور سمپلی جسٹ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم گئے جسٹ ہم نے کلک کیا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ایچ سی آئی یوز کر کے جو ہماری چیزیں ہیں ان کی یوزیبلٹی کو بڑھاتے ہیں. ہم کیا یوزیبلٹی کیسے ہوتے ہیں, ڈو اٹ ایزیلی اینڈ نیچرلی. کہ جتنا بھی ہم نے ایچ سی آئی میں چیزیں دیکھی, ہم نے پہلے پڑھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پروسیس ہو وہ ایزیلی ہو وداؤٹ ڈینجر آف ایرر کے بغیر ہونا چاہیے. میک پیپل وانٹ. اچھا, اس میں جو ہے ہم نے کچھ چیزیں جو دیکھی ہیں نیچرلی پروسیس ہے. انفیکٹ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے الیکٹرانک ڈیوائسز کے ساتھ جو مینول کوئی نہیں پڑھتا اس کو. موسٹلی آپ میں سے بھی میکسیمم لوگ جو ہے وہ نہیں اسے ریڈ کرتے ہوں گے. ہم آتے ہیں واپس بک کی طرف اور ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر 6. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈسکس کیا تھا, ہم نے ڈسکس کیا تھا سافٹ ویئر لائف سائیکل. سافٹ ویئر لائف سائیکل جو ہم نے ریسنٹلی چیپٹر 6 ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر لیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایکٹیویٹی ان دا واٹر فال ماڈل آف سافٹ ویئر لائف سائیکل ورک کرتی ہے, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, جس میں ہم نے دیکھا تھا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن, آرکیٹیکچر ڈیزائن, ڈیٹیل ڈیزائن, کوڈنگ اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ, انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ اور آپریشن اینڈ مینٹیننس. یہ ہم نے بریفلی جو ہے وہ کلاس میں اسٹڈی کیا تھا. ڈیٹیل ڈیزائنس کو بھی, کوڈنگ اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ کو بھی, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر دی تھی. پھر ہم نے ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن پہ کو بھی ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے اس کا ایک جو ہے وہ کہ کس طرح سے ہم نے ایک فیڈ بیک لے کر مینٹیننس کرتے ہیں ایکٹیویٹی کو ٹو دا ادر ڈیزائن ایکٹیویٹی. اور اس میں بھی ہم نے چیزوں کو بریفلی ڈسکس کیا تھا کلاس میں. ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اچھا مینجمنٹ ایشو جو آتے ہیں. پھر ہم نے ایک آئٹریٹو جو ہے اس کا لائف سائیکل دیکھا تھا واٹر فال میں, ریپرزینٹنگ آئٹریشن ان دا واٹر فال ماڈل. یہ بھی ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم. آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے یوزیبلٹی انجینئرنگ.
یوزیبلٹی انجینئرنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو کس حد تک یوزیبل بنا سکتے ہیں. آپ ان کی یوزیبلٹی انجینئرنگ کو اب ہم دیکھتے ہیں. اس میں ون اپروچ ٹو یوزر سینٹر ڈیزائن ہیز بین ٹو introduction of explicit usability engineering goals into the design process as suggested by. اچھا اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یوزیبلٹی انجینئرنگ ہے اس میں کیا چیز ہے کہ یوزیبلٹی ٹیسٹنگ آف یوزیبلٹی بیسڈ آن میجرنگ آف یوزر ایکسپیرئنس. ہم جو یوزر کے ایکسپیرئنس ہیں جو یوزیبلٹی کے اوپر مین فوکس ہوتا ہے اس کو ہم یوزر کے ایکسپیرئنس سے دیکھتے ہیں یا اسے کور کرتے ہیں. دا الٹیمیٹ ٹیسٹ آف دا پروڈکٹ یوزیبلٹی بیسڈ آن دا میجرمنٹ آف یوزر ایکسپیرئنس. یہ جو چیز ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ ایکسپیرئنس یوزر کا جو ڈائریکٹ ایکسپیرئنس ود این انٹریکٹیو سسٹم از ایٹ دا فزیکل انٹرفیس. تو ہم اس کے جو فزیکل انٹرفیس پہ بناتے ہیں جو ہمارا جی یو آئی ہوتا ہے فوکس آن دا ایکچوئل یوزر انٹرفیس از انڈرسٹینڈیبل. تو وہ اس کا جو انٹرفیس ہے وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس کو. یوزیبلٹی انجینئرنگ ڈیمانڈس. اب یوزیبلٹی انجینئرنگ ڈیمانڈس کیا کرتی ہے؟ یوزیبلٹی انجینئرنگ ڈیمانڈس دا اسپیسیفک یوزیبلٹی میجر میڈ ایکسپلیسٹ ایز میجر. یوزیبلٹی انجینئرنگ کہتی ہے کہ یوزیبلٹی میجر کو بھی اس طرح سے ہم ڈیفائن کریں جیسا کہ آپ ریکوائرمنٹ کو کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. اب اس میں ہم دیکھیں کہ یوزیبلٹی اسپیسیفکیشن کیا ہوتی ہے. یوزیبلٹی اسپیسیفکیشن اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. اب اس میں ایک سمپل سا ہم آتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے سمپل یوزیبلٹی اسپیسیفکیشن فار انڈو وتھ وی سی آر. اس میں اس کے ایٹریبیوٹ ہیں بیکورڈ ریکوری. بیکورڈ ریکوری میں ہم آ کے چیک کرتے ہیں یوزیبلٹی کو چیک کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ جو ہے وہ اپنے ایٹریبیوٹس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. جیسے میجرنگ کنسیپٹ میجرنگ میتھڈ ناؤ لیول ورسٹ کیس پلان لیول بیسٹ کیس. یعنی ہم اس میں اپنی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یوزیبلٹی ایٹریبیوٹس کیا ہیں کس طریقے سے ہم اپنی یوزیبلٹی کو چیک کرتے ہیں اور کس میتھڈ کے تحت ہم اس کو میئر کرتے ہیں یا وہ کون سا کنسیپٹ ہے جو ہم یوز کرتے ہوئے اس کو میئر کرتے ہیں یا ہمارے پاس جو لیول ہے وہ کون سا لیول ہے. جس طرح بیسٹ لیول ہے ورسٹ کیس ہے پلان لیول ہے. اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہمیں اس کا جو کرنٹ لیول ہے لو لیول ہے ورسٹ کیس ہے ایوریج سنیریو ہے یا جتنے بھی ایک سنیریو اس کے یا بیسٹ جو ہم اس میں اپنے جو یوزیبلٹی اسپیسیفکیشن ہے اس میں ہم اپنے بیسٹ کیس کو لے کے چلتے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کون سی پوزیشن پر ہیں. اس پوزیشن میں ہمیں یہ بھی ہے کہ اس وقت ہم کس سٹیج پر ہیں کس سیٹ اپ پر ہیں. ہم مڈ سٹیج میں ہیں سٹارٹ سٹیج میں ہیں یا فائنل سٹیج میں ہیں یا ہم کس سینیریو میں اس وقت موو کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس ہے میجرنگ کنسیپٹ انڈو اینڈ ایرر پروگرامنگ سیکوینس. انڈو اینڈ پروگرامنگ سیکوینس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چیزیں ہیں وہ بار بار ان کو ایک سے زیادہ پروسیس ہو رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کون کون سے پروسیس ہو رہے ہیں. تو بیکورڈ ریکوری کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب اگر ہمارے پاس کوئی دو بٹن جو ہے وہ پریس ہو گئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو اسپیسیفک بٹن جو ہے وہ پریس ہوئے ہیں. ان دو اسپیسیفک بٹن میں سے ہم جس بھی پروسیس کو اسپیسیفک بٹن میں سے انڈو کر پروسیس جو ہوا اس بٹن سے اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میجرنگ میتھڈ نمبر آف ایکسپلیسٹ یوزر ایکشن ٹو انڈو دا کرنٹ پروگرام. وہی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دو بٹن جو پریس ہوئے ہیں ان میں سے ہمیں یہ اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ کون سا بٹن جو ہے وہ پریس ہوا ہے تو ہم اس کو انڈو کر لیں گے. تیسرا اس کے بعد ہے نو لیول نو کرنٹ پروڈکٹ الاؤ سچ این انڈو کہ اس وقت ہم کس لیول پر ہیں. اور یعنی اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس وقت کس لیول پر ہیں
اور اس لیول پر آنے کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کرنٹ پروسیجر یا پروڈکٹ نہیں ہے تو ہم اس کو انڈو الاؤ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے ورسٹ کیس۔ ورسٹ کیس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایکشن ہوتے ہیں، اب ایز مینی ایکشن ایز اٹ ٹیکس ٹو پرفارم مسٹیک، اب جتنے زیادہ ہم ایکشن پرفارم کریں گے اتنی زیادہ مسٹیک ہونے کے چانسز ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریکوائرمنٹ پر فوکس کریں گے۔ اکثر اوقات جو ہماری یوزیبلٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمیں اسٹارٹ میں تو میسر ہی نہیں ہوتی، لیکن جب ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایز مینی ایکشن ایز اٹ ٹیک ٹو پروگرام مسٹیک، تو ہم اس کے جو مسٹیکس ہیں ان کو زیادہ تر کور ہی نہیں کرتے، ہم اس کی جو ہے وہ ایکشنز جو ہے وہ کور نہیں کر سکتے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جس پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے بھی اتنے زیادہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ ڈیزائن میں، اور یہ چیزیں ہم نے کرنی نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں پلانڈ لیول، اے میکسیمم آف 2 ایکسپلیسٹ یوزر۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پلانڈ لیول میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک وقت میں بہت زیادہ ایکشن کے لیے ایکشن کرنے کے بجائے 2 یوزر ہونے چاہیے، 2 ایکسپلیسٹ یوزر، ہم 2 ایکشنز ایک ٹائم میں لے کے چلیں، میکسیمم یہ زیادہ لے کے نہ چلیں۔ بیسٹ کیس 1 ایکسپلیسٹ کینسل بٹن، تو ہمارے پاس ایک ایکسپلیسٹ بٹن سے ہی ہمارا کام چل جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم آ کے دیکھتے ہیں ایگزامپلز، یہ ہم نے کچھ ڈسکس کیا انہیں ایٹریبیوٹس کو، یہ ڈیٹیلس میں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجیے گا۔ کرائٹیریا بائی وچ دا میجرنگ میتھڈ کین بی ڈیٹرمائنڈ، اب ہم انہیں جو ڈیٹرمائن کرتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ نارملی ہیں جو ہم عام لائف میں ڈیلی یوز کرتے ہیں، کہ ہم نے کتنے ٹائم میں اپنا جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ کیا، پرسنٹیج جو ہے وہ کتنی ہے جو ہم نے ٹاسک کمپلیٹ کیا، پرسنٹ آف ٹاسک کمپلیٹنگ۔ اچھا، ٹاسک کمپلیٹ پر یونٹ میں کتنے پرسنٹ ہوا، اس کی ریشو کیا ہے، یعنی اس کے جو سکسیزفل ہونا ہے اور جو اس نے فیلئر ہونا ہے اس کی ریشو کیا ہے۔ اچھا، ہم نے جو ٹائم سپینڈ کیا جتنا بھی اس کے اوپر، تو ریزیوبلٹی انجینئرنگ میں ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایرر آئے ہیں اس پہ ہم نے کتنا ٹائم سپینڈ کیا، اور کتنا ٹائم ہم نے جو ہے وہ سپینڈ کیا اپنے ٹوٹل پروگرام کے اوپر، یا ہم نے جو ایفرٹ کی اس کے اوپر۔ پرسنٹ آف دا نمبر کمپٹیٹرز بیٹر دین اٹ، تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے کمپٹیٹر جو ہے ان کی پرسنٹیج ہے، نمبر آف دا کمانڈ یوزڈ، ہم نے کتنی کمانڈس یوز کی ہیں، کون کون سے وے سے ہم نے کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں، اپلیکیشن کون سی یوز کی ہیں، سافٹ ویئر کون سے یوز کیے ہیں۔ لیٹس سپوز جیسے ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپریٹنگ سسٹم ہیں، ہمارے پاس ونڈو ڈاس سے لے کر ونڈو 98، 2000، 2001، 2 یا 2003، اس کے بعد پھر ایکس پی سیریز آ جاتی ہے، پھر ونڈو 7، 8، 8.1، 10، 10.1، اور اس طرح سے ہمارے پاس دوسرے جو آپریٹنگ سسٹم جو ہم کامنلی یوز نہیں کرتے، یہ کامنلی بلکہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے لینکس کا۔ اچھا، ونڈو ہوسٹ ہے، گولڈ ہے، یونکس، لینکس، جتنے بھی آپریٹنگ سسٹم، اس طرح سے ہمیں بہت سی چیزوں کو، پھر ہم نے سافٹ ویئر کون سے یوز کیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کمانڈ سے مجھے یاد آ گیا کہ ہم کون سی جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ جسٹ ہم لیٹس سپوز ہمارے پاس پاسکل ہے، فوٹان ہے، پائتھن ہے، سی ہے، سی پلس پلس ہے، سی شارپ ہے، جاوا ہے، اینڈرائڈ ہے، روبی ہے، یونٹی ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، جاوا ہے، اور بھی بہت سی لینگویجز ہیں۔ اور پھر ہم نے کون سے ٹول سافٹ ویئر یوز کیے، ایم ایس آفس یوز کیے، براؤزر یوز کیے، کروم، اوپیرا، یا جتنے بھی ہیں، سفاری، ٹارچ، بہت سے براؤزر جو ہیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ فریکوینسی آف ہیلپنگ اینڈ ڈاکومنٹیشن یوز۔ اچھا، جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی پروجیکٹ کی بڑی اہم ہوتی ہے، آپ نے اگر اسے یوز کرنا ہے۔ ڈاکومنٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے جو انجینئر یوز کر کے گئے یا جو انہوں نے ورک کیا، تو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ورک کیا ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ کام ہمارے لیے کرنا ایزی نہیں ہوتا، تو جو پہلے ایک ڈیولپر، ایک سافٹ ویئر ہاؤس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک اپلیکیشن بنی، اس میں انہوں نے دیکھی کہ وہ جو اپلیکیشن تھی اس میں جتنا بھی کام ہوا، فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، بیک اینڈ ڈیولپمنٹ، سروسز جتنے بھی، تو ان کے ایک ساتھ کے ساتھ ڈاکومنٹیشن بنتی جاتی ہے، ان کے
گرافک کیسے بنے. تو جب نیا آتا ہے ایک ڈیولپر تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس ڈاکومنٹیشن کو ریڈ کرتا ہے. اگر ٹیسٹر ہے اور ڈیبگر ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ان کو ریڈ کر کے اس سے ہیلپ لے سکتا ہے. اچھا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہماری کمانڈس جو ہیں وہ فیلڈ ہوئی ہے, پھر ان کی ریپٹیشنز کتنی ہیں, نمبر آف ریپٹیشنز آف فیلڈ کمانڈس, یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. رن آف سکسیس اور فیلئر, ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے پرسنٹ, جیسے ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا تھا کہ پرسنٹیجز ہوتے ہیں کہ ہم اسے اپنے پروگرام کو یا اپنے چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو وہ کتنے پرسنٹ ہیں کہ ہم سکسیس ہوں گے, یا کتنے پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ فیلئر کے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم انٹرفیس. اچھا, ٹائم انٹرفیس یوزر جو ہے وہ سب سے جو ہے, اب آپ جیسے یہ ویڈیو لیکچر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی یہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں. آپ ایک یوزر ہے کے طور پہ اگر اس کو دیکھیں تو جب تک آپ کے سامنے ایک انٹرفیس رہتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. نمبر آف گڈ اینڈ بیڈ فیچرز ریکارڈ بائی دا یوزرز. اب جو یوزرس ہیں وہ کیا کیا اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے کمنٹس ہیں, کون سے فیچر اچھے ہیں اور کون سے اچھے نہیں ہیں. اویلیبل کمانڈ ناٹ انووک, اس میں جو آپ کمانڈس انووک کر رہے ہیں وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ کے پاس ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ریگریسو بیہیویئر از مور امپورٹنٹ. اچھا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں یوزر پریفرنگ یور سسٹم, اس کو بھی دیکھتے ہیں. ٹائم یوزر نیڈ ٹو ورک اراؤنڈ اے پرابلم, آپ نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہے یا کیا ایک آپ کی صورتحال بنتی ہے. دا یوزر از ڈسٹریکٹڈ فرام دا ورک ٹاسک, آپ نے ورک ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہوئے یوزر کی ریکوائرمنٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے. نمبر آف لائن یوزر لاس کنٹرول آف دا سسٹم, وہ کون سے جو ہے وہ کنٹرول ہیں سسٹم کے, جب اس نے کام کرتے ہوئے کتنی ایک مرتبہ اس نے جو ہے وہ لاس کیا ہے اپنے سسٹم پر کنٹرول کو. نمبر آف ٹائم یوزر ایکسپیرینس فرسٹریشن اور سیٹسفیکشن, آپ نے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو یوزر ہے وہ کتنی ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے کام کے دوران اس کو کتنا, یہ نہ ہو کہ وہ ہم ایس سی آئی کے رولس بھی فالو کر رہے ہیں اور ورک بھی کر رہے ہیں, اس ٹاسک بھی ہم پرفارم کر رہے ہیں. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوزیبلٹی انجینئرنگ کے جو ریکوائرمنٹ پروسیس ان کے مطابق اب وہ یوزر جو ہے وہ فرسٹریٹ یعنی بور ہو رہا ہے یا وہ ورک کر رہا ہے اپنے سیٹسفائی ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تو ہم نے یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک جو ہے یوزیبلٹی اسپیسیفکیشن میں چیک کیا ٹیبل, اب ہم آ جائے. اچھا, یہ جو ہے وہ ڈیٹرمنگ دا ورسٹ کیس ویلیو ڈیپینڈ آن دا نمبر آف تھنگ یوزیبلٹی اٹ شوڈ بی نو لوور دین دا نو لیول. نو لیول کو ہم نے دیکھا کہ ہم کس اسٹیج پر ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں. دا نیو, اور ہمارے جو کرنٹ سچویشن ہے یہ یوزیبلٹی جو ہمارے پروڈکٹ کی, دا نیو پروڈکٹ شوڈ پرووائڈ سم امپروومنٹ آن دا کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرس. تو وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, ہاں یہاں پہ ہم نے اب آگے جو ہم دیکھتے ہیں اس کو, ہمارے پاس ہے ایک لیول ود رسپیکٹ ٹو انفارمیشن آن. ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاسبل وے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی یوزیبلٹی اسپیسیفکیشن کو میئر کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے ورسٹ کیس کا, اس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے ہم ٹریڈیشنل کیٹیگری کو یوز کر رہے ہیں, کون کون سے اسٹیپس ہیں جو ہمیں فالو کرنے چاہیے, اور کون کون سے اسٹینڈرڈس ہیں جیسے ISO 9241 ہے وہ ہم نیچے ڈسکس کرتے ہیں یہ والا. تو اس میں کون کون سے اسٹینڈرڈ ہیں کہ آپ کیا کیا افیکٹیو ہیں, ایزیلی آپ کیا کر سکتے ہیں جب آپ نے پروسیس کیا تو آپ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے آبزرو کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں. سیٹ لیول ود رسپیکٹ آف انفارمیشن این ایگزسٹنگ سسٹم اور پریویس ورڈ. آپ نے پہلے جو جس پہ کام کر رہے تھے اور ابھی جس سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, جس اپلیکیشن پہ کام کر رہے ہیں, جس کے تھرو کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہے, اس کی بھی آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. پہلے آپ یہ ورژن تھا اور اب یہ ہے. کمپیٹیٹیو سسٹم, آپ کا سسٹم جو ہے وہ آپ کے جو پروسیس ہیں یا جو آپ ورک کر رہے ہیں, آپ یوزیبلٹی کو اسپیسیفکیشن کو میئر کر رہے ہیں.
اس کے لیے بھی آپ کا جو ہے وہ سسٹم اچھا ہونا چاہیے. کیری آؤٹ دا ٹاسک وداؤٹ یوز آف دا کمپیوٹر سسٹم. آپ نے جو ہے وہ اپنے ٹاسک کو کس طرح سے کمپیوٹر سسٹم کے بغیر یا کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ اگر اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ نے اپنے ٹاسک کو کس طرح سے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. این ایبسلوٹ اسکیل. آپ ایبسلوٹ اسکیل پہ یور اون پروٹوٹائپ. آپ کے اپنے پروٹوٹائپ ہونے چاہیے. یوزر آن ارلیئر پرفارمنس. آپ نے اس کی پرفارمنس بھی دیکھنی ہے کہ وہ پہلے کس حد تک تھی یا وہ کیا ایک ان کی پرفارمنس تھی, ورک تھی, پرسنٹیج تھی, نمبر آف ٹاسک تھے, نمبر آف پروجیکٹ تھے, جو بھی آپ اس میں دیکھیں گے, میئر کریں گے. ایچ کمپوننٹ آف اے سسٹم سیپریٹلی. تو اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کی یوزیبلٹی اسپیسیفکیشن میئر کر رہی ہیں, آپ ان کو سسٹم کو سیپریٹلی بھی اس کے کمپوننٹ سے جج کریں گے. سکسیسو سپلٹ آف دا ڈفرینس بٹوین بیسٹ اینڈ ورسٹ کیس ویلو آبزرو ان دا یوزر ٹیسٹ. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بیسٹ کیس ہے اور جو ورسٹ کیس ہے اس میں یوزر کی آبزرویشن کیا ہے, وہ کیا آبزرو کرتا ہے, اس کے بھی آپ نے ٹیسٹ لینے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایگزامپل آف یوزیبلٹی میٹرکس فرام ISO 9241. اب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے ایک اسٹینڈرڈ میٹرکس جو ہے وہ دیا کہ آپ اپنی یوزیبلٹی کو اس کے مطابق بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. ISO 9241 میں انہوں نے جو ایک میٹرکس بنایا اس میں ہے یوزیبلٹی آبجیکٹیو, افیکٹونیس میئر, ایفیشنسی میئر, سیٹسفیکشن میئر. اور جو ہماری اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے یوزیبلٹی فار دا ٹاسک. آپ سویٹیبلٹی, آپ کے پاس جو ٹاسک ہے اس کے لیے کیا سویٹیبل ہے, تو وہ اس میں دیکھتے ہیں. اگر اس کی افیکٹونیس میئر کرنی ہے تو وہ پرسنٹ دیکھتے ہیں اس میں کہ کیا ہے کہ پرسنٹیج آف گولز اچیو. اس لیے افیکٹونیس اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے گولز کو کس طرح سے اچیو کرتا ہے. پھر اس کی ایفیشنسی میئر کیسے کرتے ہیں, ٹائم ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک. آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے ٹائم میں اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کیا, گیون ٹائم میں کیا, بیفور دا گیون ٹائم, اور جو ہے وہ آفٹر دا گیون ٹائم. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سیٹسفیکشن میئر کس طرح سے کرتے ہیں, یہ ISO 9241 میں. تو ریٹنگ اسکیل فار سیٹسفیکشن. پھر آپ ایک اسکیل جو ہے وہ میئر کرتے ہیں جو آپ کا ریٹنگ اسکیل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اپروپریٹ فار دا ٹرینڈ یوزر. آپ کے جو ٹرینڈ یوزر ہیں اس کی اپروپریشن کیا ہے, نمبر آف پاور فیچر یوزڈ, نمبر آف پاور فیچرز وہ کتنے یوز کر رہے ہیں. ریلیٹیو ایفیشنسی کمپیئر ود این ایکسپرٹ یوزر. تو وہ ایکسپرٹ یوزر کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کی ایفیشنسی کو کمپیئر یا ریلیٹ کرتے ہیں. ریٹنگ اسکیل فار دا سیٹسفیکشن ود. آپ نے جو بنایا تھا پاور فیچر کے, اس کے ساتھ آپ اس کو کیا کرتے ہیں, اسکیل پہ جا کے اس کو ریٹنگ دیتے ہیں. لرنیبلٹی ہے پرسنٹیج آف دا فنکشن لرن. آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے انہوں نے فنکشنز کو لرن کیا ہے. ٹائم ٹو لرن جو ہے وہ دیکھنا ہے اپنے ریٹنگ اسکیل فار ایز آف لرننگ. تو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے. ایرر آف ٹالرنس, آپ اس میں کس حد تک ٹالرنس ایررز میں دیکھتے ہیں. پرسنٹیج آف ایرر کریکٹڈ سکسیزفلی, ٹائم اسپینٹ آن دا کریکٹنگ ایرر. یہ ہم نے ایفیشنسی میئر میں دیکھا کہ جس نے جتنا جو وہ ایررز کو کریکٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم اسپینڈ کیا. پہلے ہم نے اس کے ایفیشنسی میئر میں دیکھا. یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو یوزیبلٹی جو اسپیسیفک ہے اس کو ہم کس طرح سے میئر کرتے ہیں. یہ ایک میٹرکس ہے, وہ جو ہے وہ آپ کو اس سے بھی کمپیئر کر کے آپ جو ہے وہ اپنے یوزیبلٹی سے اسپیسیفکیشن کو میئر کر سکتے ہیں. ریٹنگ اسکیل فار دا ایرر ہینڈلنگ. ایرر ہینڈلنگ پہ آپ جا کے اس کی ریٹنگ کرتے ہیں کہ اس میں کس حد تک ایررز کو کنٹرول کرنے کی, ایررز کو ہینڈلنگ کرنے کی ریٹنگ ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہم نے ڈسکس کیا اس کو, ایفیشنسی کو, افیکٹونیس کو, یوزیبلٹی کو. کہ یوزیبلٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی ہے یوزیبلٹی میٹر کنٹریبیوشن ٹوورڈز دا 3 کیٹیگری آف یوزیبلٹی, افیکٹونیس, ایفیشنسی اینڈ سیٹسفیکشن. کہ
افیکٹونیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو چیزیں کی ہیں وہ افیکٹو ہونی چاہیے، جو ایک پروسیجر جو آپ نے فالو کیا وہ افیکٹو ہونا چاہیے۔ ایفیشنسی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی ہو رہا ہے، اور سیٹسفیکشن میں یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ نے یہ پروسیس کیا تو وہ اس کو انجوائے کرے، نہ کہ بور ہو۔ تو اب نیکسٹ ہے اس کا پرابلم ود دا، یہ بھی ہم نے ڈسکس کر ہی لیا، یوزیبلٹی ڈیلنگ ہے، ہم کس طرح سے پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہم ٹاپک پڑھیں گے آئٹریٹو ڈیزائن اینڈ پروٹوٹائپنگ، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔